اس کو پھر وجود بخشا. بتاؤ میرے بندے یہ کیوں کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک یہ کہ اللہ کے خوف اتنا آ جائے کہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ نہیں، یہ بھی مطلوب نہیں. اور دوسرا خدا کا خوف اتنا آ جائے جس سے انسان گناہوں سے بچ جائے، یہ مطلوب ہے. اور حدیث کی دعا بھی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ مجھے اپنا خوف اور خشیت اس درجے کا عطا کر دے تاکہ وہ تیرا خوف اور خشیت میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، میں گناہ نہ کر سکوں. میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے تو میں گناہ نہ کر سکوں. یہ امت کو سبق دکھائے گا. تو فرمایا رحمان کے جو بندے ہیں وہ اس کے عبادت کرتے 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 بے خوف نہیں ہوتے، اپنی عبادت پہ نازاں نہیں ہوتے، بے خوف نہیں ہو جاتے. اب تو مجھے ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، میں نے تو اتنی عبادت کر لی، اتنے تہجد پڑھ لیے، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اب تو بس میں مرتے سیدھا جنت میں. نہیں، جن کو رحمت عالم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی تھی نا، ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، ان میں سے ایک ایک کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں. سیدنا فاروق، سیدنا صدیق اکبر جو آج بھی رحمت عالم کے ساتھ آرام فرمائیں، وہ کیا کہتے؟ اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے کہتے کاش ابو بکر ایک تنکا ہوتا، ابو بکر ایک لکڑی ہوتا کہ اللہ کے سامنے جواب دینے کا تصور اتنا زیادہ ہے. ایک اور صحابی چڑیوں کو گھومتے پھرتے باغ میں دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا مجھ سے تو تو کتنی اچھی ہے، گھومتی پھرتی ہے، تجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہے، اور میں نے تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ہر سانس کا جواب دینا ہے. تو اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہوتے. رحمان کے جو بندے ہیں ان کے سامنے ہر وقت اللہ کا خوف بھی رہتا ہے. تو بندہ مومن کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے. بندگی بھی ہو، عبادت بھی ہو، لیکن بندگی پہ نازاں نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو. لیکن اگر اپنی بندگی پہ ناز ہے، اس پہ گھمنڈ ہے، سمجھیں اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا ہے. تو ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. عبادت کرتے کرتے یہ بھی خیال ہو کیا پتا میرا اللہ میری عبادت کو قبول نہ کرے تو پھر بات تو ساری قبولیت کی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے مکمل کرنے کے بعد پھر کیا دعا مانگتے ہیں؟ ذرا سوچئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار عالم بات تو تب بنے گی جب تو قبولیت عطا فرما دے. تو فرمایا ہر نیکی کی قبولیت یہ ایک بنیاد ہے. تو بندہ ڈرتا رہتا ہے پتہ نہیں میری عبادت اس درجے کی ہو سکی جو میرے رب کو پسند آئی ہو یا نہیں آئی ہو، اس لیے وہ اعمال خیر کو اختیار کیے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے. اور دوسرا گناہوں سے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاتا ہے، بے خوف اللہ کے عذاب سے نہیں ہوتا. تو رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان کی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. فرمایا یہ اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہوتے بلکہ ہر وقت اللہ کا خوف بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اس کی رحمت کی امید بھی ان دنوں کو بہار پیدا کرتا ہے. دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اور آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، چھٹی صفت ان کی بتائی، والذین یقولون والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے جو بندے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو اقتار اور اسراف دونوں سے بچتے ہیں. نہ وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، اسراف کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو، کہ جتنا خرچ کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ خرچ کرنا اپنی طبیعت کی وجہ سے. اور اقتار کنجوسی کرنا. رحمان کے جو بندے ہیں، اور بعض علماء نے یہ کہا اسراف بے جا خرچ کرنا اور حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے. اگر دیکھا جائے من خیس القوم، ہمارے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہے. ہم اپنے مرجع روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں، پانی کھلا ہے تو کھلا ہی ہے، کبھی اس کو بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہے. بجلی چل رہی ہے تو چل ہی رہی ہے. اسی طرح دیگر ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے
لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے ہم اسراف کی حدوں کو عبور کر چکے ہوتے ہیں. اور بعض علماء نے کہا جائز مباح کاموں میں بھی حد سے زیادہ نمود و نمائش کی غرض سے خرچ کرنا یہ اسراف ہے. اور اسراف کے ساتھ ایک تبذیر کا لفظ ہے. صرف نمود و نمائش کے لیے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے خرچ کرنا, کو لوگوں کو پتہ چلے کچھ کیا ہے, تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ فضول خرچی کرنے والے, تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں, یہ رحمان کے بندے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے فرمایا رحمان کے جو بندے ہیں وہ اسراف سے بھی بچتے ہیں اور اقتار کنجوسی سے بھی بچتے ہیں. مال تو ہے, حج فرض ہے نہیں کرتے. مال تو ہے, زکوٰۃ فرض ہے, اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. مال تو ہے, فطرانہ نہیں دیتے. مال تو ہے, لیکن جو ان کے اوپر مالی معاملات اللہ کی طرف سے ہیں وہ ادا نہیں کرتے. یہ بھی اقتار ہے. اور یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے. رحمان کے بندے تو جہاں خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کو خوش کر دیتے ہیں, اور جہاں خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے وہاں ان کا مال نہیں لگتا ہے. اس لیے فرمایا بیوی کا نام لفظہ ہے. والدین کے لیے مال کا خرچ کرنا ہی وہ جائز مباح کام ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے, جو ضروری ہیں, لیکن ان کاموں میں بھی یہ مال خرچ نہیں کرتے, وہاں کنجوسی کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو مال کو اس کے اندر کنجوسی بھی نہیں کرتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے. محبوب کی بریا نے فرمایا ما اعلی من اقتصد, جس نے میانہ روی اختیار کر لی, اعتدال کا راستہ اختیار کر لیا, وہ کبھی بھی محتاج نہ ہوا, اس میں کبھی فاقہ نہ آیا. تو شریعت نے یہ ایک راستہ بتا دیا ہے کہ جو پسندیدہ لائنیں ہیں ان پہ خرچ کرو گے تو کیا ملے گا, اور جو ناپسندیدہ لائنیں ہیں ان پہ خرچ کرو گے تو یہی تمہارا وال تمہارے لیے وبال جہاں بن جائے گا, اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اعتدال کو وہ ہر وقت اپنے مد نظر رکھتے ہیں. یہاں تک یہ تو مالی معاملات ہیں, فرمایا عبادات بھی اعتدال کے ساتھ ہیں. جتنی, اس لیے حدیث میں ہے تھوڑی عبادت ہو روزانہ ہو اس عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے جو ایک دن تو ڈھیروں ڈھیر کر لی گئی جو اگلے دن چھٹی ہو جائے. تو روزانہ ہو تھوڑی ہو, اعتدال کا راستہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا والذین اذا